اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع کے اوپر بیان کرنا چاہتا ہوں وہ میاں بیوی کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں۔ کہ آج کل جو پوری دنیا میں جس چیز کی کمی ہے وہ اسی چیز کی کمی ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ آپس میں رنجشیں، آپس میں لڑائی جھگڑا، آپس میں ہر قسم کی ناراضگی، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آج یہ چھوٹی سی جو ویڈیو ہے وہ یقیناً کوئی اگر گھرانہ اس طریقے سے اس چیز میں مبتلا ہے تو اس کی یہ ساری خامیاں، یہ ساری کمزوریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک طرف لوگوں نے میاں بیوی کے تعلقات اور اس کے رشتے کو بہتر کرنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، پوری لائبریریاں بھری ہوئی ہیں کہ رشتہ ایسا ہونا چاہیے، رشتے کے اندر اس طریقے سے جو پیار محبت بڑھ سکتی ہے۔ پھر کچھ جو ہے وہ وظائف ہیں کہ آپس میں رشتے کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھیں، اس یہ دو تین جملے جو میرے ہیں وہ ایک طرف رکھیں۔ یقیناً رشتے کو بہتر کرنے کے لیے، تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے، میاں بیوی کے آپس میں محبت کرنے کے لیے یہ دو تین جملے یہ ان سب سے باری ہوں گے، کیونکہ یہ عمل کرنے کے لحاظ سے اچھے ہیں، جلدی عمل ہو سکے گا۔ تو اس طریقے سے اس کو سننے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو ہم سب نے سننا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں ایک انگریز مفکر سے۔ انگریز مفکر کا قول ہے کہ جب نکاح سے پہلے تم رشتے کی تلاش کرو تو پھر دونوں آنکھیں خوب کھلی رکھو۔ جب رشتے کو تلاش کرو تو دونوں آنکھیں خوب کھلی رکھو۔ جب رشتہ تلاش کر لو، نکاح ہو جائے تو پھر اپنی دونوں آنکھیں آدھی بند کر دو۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ نکاح سے پہلے آپ تحقیق کرو، جستجو کرو، آپ اس میں خوب طریقے سے جو ہے وہ دیکھو کہ یار رشتہ میرے لیے میری بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ اب جب آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے آدھی آنکھ بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ پھر اس کی خامیوں کو نظر انداز کرنا ہے اور اس کی جو اچھی چیزیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، اس کو آپ نے دیکھ کر آگے زندگی گزارنی ہے۔ یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارا یہ رشتہ، ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط بھی ہو سکتا ہے اور کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آپ اندازہ لگائیں، پوری دنیا کے اندر اندازہ لگائیں، اس پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ کوئی مرد ہے تو اس کے اندر بھی خامیاں ہو سکتی ہیں، عورت ہے تو اس کے بھی اندر خامیاں ہو سکتی ہیں۔ اب کرنا کیا ہم نے؟ اب ان خامیوں کو نظر انداز کرنا ہے، ان خامیوں کو ہم نے درگزر کرنا ہے، ان خامیوں کو ہم نے برداشت کرنا ہے اور جو خوبیاں ہیں ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ایک شکل اور بھی آتی ہے، وہ بھی اکثر اوقات جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے جو ہے وہ دل و دماغ میں یہ بوجھ سوار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کے اندر یہ خامی ہے، میں اس کو طلاق دے کر کوئی اور شادی کر لوں گا۔ یہ بھی، اس چیز کو بھی آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے نکاح کیا، اس کے ساتھ وہ صحیح طریقے سے نہ رہ سکا، اس کی کوئی خامیاں ہوں تو وہ خامیاں دور نہ ہو سکی، اس کی آپس میں لڑائی جھگڑے، بہت زیادہ جو ہے وہ نا اتفاقی کا جو ہے وہ ماحول ہے۔ اب اس نے طلاق دے دی، علیحدگی ہو گئی۔ اب علیحدگی کے بعد وہ کوئی اور رشتہ تلاش کرے گا۔ اگر عورت ہے تو عورت بھی دوسرا رشتہ تلاش کرے گی، اگر مرد ہے تو مرد بھی کوئی دوسرا رشتہ تلاش کرے گا۔ تو اس طرح کیا ہوگا؟ اب وہ جلدی میں دوسرا رشتہ ہوگا۔ اب وہ جب گھر آئے گی، عورت ہے یا مرد ہے، وہ جب دونوں اکٹھے ہوں گے تو پھر بھی اگر ان کے اندر ہزار خوبیاں ہیں، جو نیا رشتہ بنا ہے، نیا جو تعلق بنا ہے بیوی خاوند کا، کیونکہ پہلے علیحدہ ہو چکے ہیں، پہلے طلاق ہو چکی ہے، نیا جو رشتہ بنا ہے، اب اس میں آپ نے طلاق کیوں دی ہے پہلی کو کہ جو نئی آئے گی تو اس کے اندر ساری خوبیاں ہوں گی۔ اب جو نیا رشتہ بنا ہے، نیا تعلق بنا ہے، اس کے اندر 1000 خوبیاں ہیں، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے، ایک بشر ہونے کے ناطے ان کے اندر بھی بے شمار خامیاں ہوں گی۔ خوبیوں کے ساتھ ان کے اندر بھی خامیاں ہوں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی بات، ان سے بھی علیحدگی اختیار کریں۔
اب تیسری جگہ رشتہ ہو گیا، تیسری جگہ شادی ہو گئی، اب تیسری جگہ جب شادی ہوگی اس کے اندر بھی وہ رشتہ بن گیا، تعلق بن گیا، اس کے اندر بھی ہزار خوبیاں ہوں گی، ہزار قسم کی خوبیاں ہوں گی، وہ ہر طریقے سے اچھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر بھی بے شمار خامیاں ہوں گی۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس سے بھی لڑکی ہوگی، چوتھا رشتہ ہوگا۔ اس طریقے سے یہ جو چیز ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن سب سے جو اچھی چیز ہے، سب سے جو ضروری چیز ہے اس رشتے کو، اس تعلق کو قائم کرنے کے حوالے سے سب سے ضروری چیز ہے میاں اور بیوی دونوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپس میں ہم نے خوبیوں کو دیکھنا ہے، اپنی آنکھوں کے اندر رکھنا ہے، خوبیوں کو دیکھنا ہے، ان خوبیوں کی تعریف کرنی ہے، اور جو میاں بیوی کے درمیان کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمی کوتاہیاں ہیں، ان کو نظر انداز کر کے، ان کو برداشت کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جب ایسے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا، خوشگوار ہوگا، اور پھر آگے جو مستقبل ہے وہ بھی اچھا اور بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔